اچھا، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صرف ایک انسان کا اپنا جو ایک مضبوط کردار ہوتا ہے، کیا وہ واقعی اس کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے؟ آج ہم جس کہانی کا تجزیہ کرنے والے ہیں نا، وہ بالکل اسی بارے میں ہے۔ اس کا پورا فوکس ایک ہی چیز پر ہے، اور وہ ہے کردار کی مستقل مزاجی۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے جب ایک انسان حالات کے بدلنے کے باوجود اندر سے نہیں بدلتا نا، تو وہی چیز اس کی تقدیر طے کرتی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس کہانی کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتے ہی ہمارے سامنے ایک بڑا زبردست سوال آتا ہے، کیا خدا پر مکمل بھروسہ واقعی سب کچھ بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، زندگی میں نا اچانک آنے والے طوفان اور مشکلات تو آتی ہی رہتی ہیں۔ ایسے میں انسان کا جو اپنا اندر کا اخلاقی ضابطہ ہوتا ہے نا، اس کی نیت وہ ایک مضبوط لنگر یا سہارے کا کام کرتی ہے۔ جب کوئی اپنے اصولوں اور اپنے رب پر پورے یقین کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے نا، تو وہ صرف طوفانوں کا سامنا نہیں کرتا، بلکہ اپنی تقدیر کا رخ ہی موڑ دیتا ہے۔ اب اس پوری کہانی کی بنیاد صرف ایک تصور پر کھڑی ہے، اور وہ ہے توکل، یعنی شدید بے یقینی میں بھی اللہ پر پورا بھروسہ۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو مرکزی کردار ہے نا یوسف، یہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ یوسف جو کہ ایک بہت ہی غریب چرواہا ہے، اس کے پاس مال و دولت کے نام پر کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے اندر کا توکل پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ سوچئے، کھانے کو صرف سوکھی روٹی ہے، حالات انتہائی مشکل ہیں، پھر بھی اس کی مستقل مزاجی کبھی نہیں ڈگمگاتی، وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے۔ یہاں شروع میں ہی ہمیں دو بالکل مختلف کرداروں کا ایک بہت ہی دلچسپ اور واضح فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس یوسف ہے، جو غریب ضرور ہے، لیکن اندر سے بالکل پرسکون اور اپنے ایمان میں مکمل طور پر مستقل مزاج ہے۔ اور دوسری طرف ہے حمزہ، ایک امیر تاجر، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کا دل سخت ہے اور وہ ہر وقت اپنی دولت چھن جانے کے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ جو تضاد ہے نا دونوں میں، یہ ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کر لیتا ہے کہ اصل دولت آخر ہے کیا؟ اچھا، اب یوسف کی اس مستقل مزاجی کا پہلا بڑا امتحان تب آتا ہے جب وہ اپنی بکریوں کے ساتھ ایک غار میں پھنس جاتا ہے۔ باہر ایک خوفناک طوفان ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے، سیلاب کی وجہ سے سارے راستے بند ہو چکے ہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں کوئی بھی عام انسان گھبراہٹ کا شکار ہو سکتا تھا، ہے نا؟ لیکن یوسف کا رد عمل کیا تھا؟ گھبرانے کے بجائے اس کے الفاظ تھے، اے اللہ، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تو ہی میرا حافظ ہے۔ یعنی اس نے طوفان دیکھ کر اپنا کردار نہیں بدلا، اس کی جو شکر ادا کرنے کی عادت تھی وہ بالکل ویسے ہی قائم رہی۔ دوسری طرف اگر ہم حمزہ کو دیکھیں تو اس کی زندگی ایک زبردست تبدیلی کے مرحلے سے گزرتی ہے۔ پہلے وہ ایک تنبیہ کرنے والے خواب کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، پھر اس کا غرور تب ٹوٹتا ہے جب ڈاکو اس کا سارا مال لوٹ لیتے ہیں۔ اس شدید نقصان اور گھبراہٹ کے بعد آخرکار حمزہ مسجد جاتا ہے، وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے، اور یہاں سب سے اہم بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرنے کا ایک مستقل سلسلہ شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس عمل میں مستقل مزاجی لاتا ہے نا، اس کی زندگی میں اچانک سے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے قرضے بالکل معجزانہ طور پر ادا ہو جاتے ہیں۔ خیر، واپس آتے ہیں یوسف کی طرف۔ اس کا سفر تو جاری ہے۔ راستے میں اسے ایک زخمی مسافر ملتا ہے، کریم، جو بیچارہ ڈاکوں کا نشانہ بنا تھا۔ یوسف بنا کسی لالچ کے اس کی جان بچاتا ہے اور اس کو پناہ دیتا ہے۔ جب کریم یوسف کی اتنی سادی اور کم وسائل والی زندگی دیکھ کے حیران ہوتا ہے نا، تو یوسف اس کو اپنی وہ بنیادی سوچ بتاتا ہے جو اس کی اس مستقل مزاجی کی اصل وجہ ہے۔ وہ کہتا ہے، خوشی دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو یوسف کو ہر حالت میں بالکل پرسکون رکھتی ہے۔ اب دیکھیں، یہاں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ کردار کی خوبصورتی کبھی صرف ایک انسان تک محدود نہیں رہتی۔ جب کوئی شخص یوسف کی طرح اپنے اخلاق اور اپنے اصولوں پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے نا، تو اس کا اثر پانی میں گرنے والے پتھر کی طرح لہریں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا یوسف کا یہ جو مسلسل اور بے لوث کردار تھا، وہ اب اس کے ارد گرد کے لوگوں میں اور پھر پورے معاشرے میں خاموشی سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو لہروں کا اثر تھا نا، اس کے نتائج آپ صاف دیکھ سکتے ہیں۔ حمزہ، جو کبھی کسی پر ایک پیسہ خرچ کرنے سے ڈرتا تھا، اب غریب بچوں کے لیے ایک مفت مدرسہ بنوا دیتا ہے۔ کریم، جو یوسف کے ساتھ تجارت شروع کرتا ہے، اب ہر حال میں ایمانداری کو اپناتا ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بوڑھی عورت، جس کی یوسف نے سالوں مدد کی تھی، جب اس کا بیٹا واپس آتا ہے تو وہ یوسف کے اس کردار سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے شہر جا کر وہاں کے غریبوں کی مدد کرنے کا عہد کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، بس ایک شخص کی مستقل مزاجی نے کتنی ہی زندگیاں بدل ڈالیں۔ اب ذرا یوسف کے سفر کے ان اہم ادوار پر غور کریں، بہت دلچسپ ہے۔ پہلے دن ایک غریب چرواہا جو پہاڑوں میں خدا کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ پھر کچھ ہفتوں بعد ایک چھوٹا تاجر جس کی گاڑی ٹوٹ جاتی ہے پر اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر مہینوں بعد دیکھیں، وہ شاہی خزانچی بن جاتا ہے اور غریبوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اور پھر
सालों बाद एक पूरे मुल्क का वजीर आजम जो एक जंग को रोक रहा है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि यूसुफ के ओहदे, उसके अलकाब, उसकी माली हैसियत, ये सब तो वक्त के साथ बदलते गए, लेकिन उसका जो किरदार था, उसकी सादगी, उसका भरोसा, वो बिल्कुल वही रहा जो पहले दिन को था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई एक चरवाहा इतने उरूज तक पहुंचा कैसे? तो हुआ कुछ यूं कि गांव में एक बीमार अजनबी आया। उसको कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और सारा गांव डर के मारे उससे दूर भाग रहा था। लेकिन यूसुफ, जिसके किरदार में डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी, वो उस बीमार शख्स को अपने घर ले आया और उसकी पूरी देखभाल की। अब वो बीमार शख्स कोई और नहीं बल्कि बादशाह का खास कासिद था। तो दरअसल इस एक वाक़े ने यूसुफ के लिए ताकत और मर्तबे के दरवाजे खोल दिए, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि उसके उसूल किसी भी खौफ से बहुत ऊपर हैं। अच्छा, जब यूसुफ को शाही खजांची बनाया गया ना, तो ये भी दरअसल उसकी मुस्तकिल मिजाजी का एक नया इम्तहान था। अक्सर लोग क्या करते हैं, ताकत और पैसा मिलते ही उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो बदल जाते हैं। लेकिन यूसुफ ने अपने उसी अंदर के अखलाकी ज़ाब्ते को बिल्कुल अमली और शफाफ पॉलिसियों में बदल दिया। उसने खजाने का रुख अपनी ज़ात के बजाय गरीबों, यतीमों और बेवाओं की तरफ मोड़ दिया। उसने मुसाफिरों की सहूलत का ख्याल रखा और हर लेन देन में ईमानदारी को यकीनी बनाया। उसकी ये सारी पॉलिसियां इस बात का सबूत थीं कि कुर्सी पर बैठकर भी उसकी नीयत वही थी जो पहाड़ों में बकरियां चराते वक्त थी। फिर एक ऐसी स्टेज आई जब यूसुफ की इस मुस्तकिल मिजाजी का कौमी सतह पर टेस्ट लिया गया। हुआ ये कि मुल्क में बहुत शदीद कहत पड़ गया, बारिशें रुक गईं और लोग भूख से मरने लगे। और ठीक उसी दौरान पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए जंग की धमकी दे दी। ये एक ऐसा इंतहाई संगीन लम्हा था जहां कोई भी रहनुमा घबराकर बहुत ही सख्त या गलत फैसले कर सकता था। लेकिन यूसुफ ने अपनी फितरत के मुताबिक ना तो गरीबों को भूखा मरने दिया और ना ही जंग की आग भड़काने दी। जब बाकी दरबारियों ने बादशाह को मशवरा दिया कि भाई फौरन फौज तैयार करो, तो यूसुफ का रद्द अमल उसके इसी पुरअमन और मुस्तकिल किरदार का अक्स था। उसने बादशाह को बहुत वाज़े तौर पे कहा, जंग आखिरी हल होनी चाहिए, पहले अमन की कोशिश करनी चाहिए। ये मशवरा इस बात का सबूत था कि यूसुफ बहरान के वक्त भी अपने बुनियादी इखलाकी उसूलों पर समझौता नहीं करता। इसकी इस ना हिलने वाली सोच ने बादशाह को इतना मुतासर किया कि उसने यूसुफ को अपना खास सफ़ीर बनाकर मुज़ाकरात के लिए आगे भेज दिया। यहां इस हिंसे पर जरा गौर करें। सिर्फ 3 दिन। ये वाकई एक हैरानकुन हकीकत है कि यूसुफ की सच्चाई और उसके खुलूस ने वो कमाल कर दिखाया जो बड़ी बड़ी फौजें और हथियार नहीं कर सकते। उसने पड़ोसी बादशाह के साथ महज 3 दिन की बातचीत में एक ऐसी तवाकुन जंग को टाल दिया जिससे हजारों जानें जा सकती थीं, और बस इसी बेमिसाल हिकमत और मुस्तकिल किरदार की वजह से उसे उस मुल्क का वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। वक्त गुजरता गया, सालों गुजर गए। यूसुफ अब काफी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसके पोते ने उससे उसकी इस अजीम कामयाबी का राज पूछा। तब यूसुफ ने अपनी पूरी जिंदगी का वो आखिरी राज शेयर किया। उसने बताया कि देखो, ऐसा नहीं था कि मुझे कभी डर नहीं लगा, आखिर वो भी एक इंसान ही था ना। लेकिन उसने बताया कि मैंने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा। हालात चाहे कितने मुश्किल क्यों ना हो, मैं डरा जरूर, लेकिन मुझे याद रहा कि अल्लाह मेरे साथ है। इसकी इस बात ने यह साबित कर दिया कि एक गरीब चरवाहे और एक अजीम वजीर आजम के दरमियान असल फर्क सिर्फ हालात का था। उन दोनों का दिल और उनका किरदार बिल्कुल एक ही था। तो इस पूरे तज्जिए के बाद आखिर में हमारे पास ये एक बहुत ही अहम सवाल बच जाता है जो वाकई लम्हा फिक्रिया है। हमने देखा कि यूसुफ की असल ताकत उसके रुतबे या दौलत में नहीं, बल्कि उसके किरदार की मुस्तकिल मिजाजी में थी। तो सोचिए, जब जिंदगी के अचानक आने वाले तूफान किसी इंसान से टकराते हैं, तो वो कौन सा उसूल है, वो कौन सा यकीन है जो उसे टूटने से बचाता है। यूसुफ की कहानी हमें बहुत सादा सा सबक देती है कि अगर आपका किरदार और आपका ईमान मुस्तकिल तौर पर एक जगह कायम रहे ना, तो तकदीर खुद ब खुद आपके हक में बेहतर हो जाती है। इस पॉइंट पर थोड़ा रुक कर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।